اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورج اور چاند گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب سورج گرہن ہو تو مسلمان کو، ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت۔ لہذا اس بے نور ہونے کی جھلک کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے ذریعے سے دکھا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آگے حدیث میں آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہو، ایک ڈر پیدا ہو، اور جس طرح آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کی یاد آئے گی، اسی طرح اس وقت بھی اللہ کی یاد تازہ ہو اور قیامت کا منظر نظروں میں آ جائے۔ اب سورج گرہن کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، ایک دفعہ تو پڑھنا بالکل ساری روایتوں سے ثابت ہے، باقی اور دفعہ پڑھی گئی یا نہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن 9 ہجری کے اندر یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ خاص طور پر اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو اس سے متعلق حدیث کا خلاصہ سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، خسوف فقہا کی اصطلاح میں سورج گرہن کو کہتے ہیں، اور خاص خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں خسوف اور خسوف کا لفظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ فبعث منادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکارنے والے کو بھیجا کہ وہ پکارے الصلاۃ جامعۃ، لہذا اعلان کرنا مناسب ہے، مسجد سے اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ کہ نماز جو ہے کھڑی ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے۔ فتقدم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ہوئے، فصلی 4 رکعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع فرمائے، فی رکعتین، 2 رکعتوں کے اندر۔ تو 2 رکعت میں ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی تھی، آگے حدیث میں آئے گا کہ وہ منظر ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے منظر میں کھوئے ہوئے تھے، اور آگے بڑھے پھر واپس ہٹے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے جنت کے منظر جب سامنے دکھائے گئے تو میں آگے بڑھا، اور جب جہنم کے مناظر سامنے آئے تو پیچھے ہٹا۔ لہذا اس کیفیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ جو تمہاری اس سے پہلے کی نماز ہو اس نماز کے مطابق پڑھو، یعنی اس سے پہلے عام طور پر فجر کی نماز ہوتی ہے یا ظہر کی نماز، اور فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں جس طرح 1 رکوع ہے، اسی طرح چاند گرہن کی نماز میں بھی 1 رکوع ہوگا۔ آگے فرماتی ہیں کہ بہت طویل نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں جہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف خسوف بقراءتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن قرات کی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث ہے اس میں یہ کہ سرن کی، جہرن کی۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگ دین سے دور ہیں، اگر سرن کوئی بڑی صورت پڑھنا شروع کر دے گا تو پیچھے مقتدیوں کا جو حال ہوگا وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے جہرن والی حدیث پر عمل کرنا زیادہ مناسب ہے۔
آگے دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے نماز پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آگے ہے کہ نماز طویل پڑھی، رکوع بھی طویل کیا، سورہ بقرہ کی مقدار کے برابر قیام کیا، پھر اتنا ہی رکوع کیا۔ آگے ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، وقت تجلت الشمس، اور سورج صحیح ہو چکا تھا، اس کا گرہن ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ نظریہ باطل کر دیا اور اس نظریے کا ابطال کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوا ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت ہوئی ہے اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جس طرح روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو یہ نشانی اللہ کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھاتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سورج کی روشنی کو ختم کر دے۔ آگے فرمایا حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم اس طرح کے منظر دیکھو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر تم اللہ کو ذکر کرو۔ آگے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ رائنا کا تناولت شیئا فی مقامک ھذا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھ کر کچھ چیز لے رہے تھے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے دیکھا تکا، پھر آپ پیچھے ہٹیں۔ فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس میں سے ایک پھل توڑ لوں، اور میں اگر توڑ لیتا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر وہ پھل میں لے لیتا، پھل کا خوشہ لے لیتا، تو تم جب تک دنیا باقی یعنی قیامت تک اس کو کھاتے رہو۔ لیکن کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ پھر غیب پر یقین نہیں رہے گا، ایمان بالغیب میں کمی آ جائے گی۔ آگے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس وجہ سے جب میں نے وہ منظر دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ نماز کی ایسی کیفیت تھی، اس وجہ سے ایک کے بجائے 2 رکوع کیے۔ آگے دوسری حدیث میں بھی اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے فخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا، فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی، واسنا علیہ، ثم قال، پھر یہی بات فرمائی کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے اور کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ نشانیاں نہیں ہوتی۔ آگے حکم دیا جا رہا ہے جب تم یہ کیفیت دیکھو فدعوا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، وکبروا، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ ہی بڑی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کو سنبھالنے والا نہیں، وصلوا، اور نماز پڑھو، وتصدقوا، اس لیے کہ خطرناک بات ہے۔ آگے روایت میں فرماتے ہیں کہ هذه الآیات التي یرسل اللہ، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لا تکون لموت احد ولا لحیاتی، کسی کے موت کی وجہ سے نہیں، کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں، ولیکن یخوف اللہ بها عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ تم قیامت کے منظر کی ایک جھلک کو ابھی سے دیکھ لو تو قیامت کا منظر بالکل برحق ہے۔ لہذا جب تم ایسی کیفیت دیکھو فافزعوا الی ذکرہ، تو ڈر جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَدُعَائِهِ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کرو، وَإِسْتِغْفَارِهِ، اللہ سے بخشش چاہنے کو طلب کرو۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکسفت الشمس علی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورج گرہن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آگے ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں مدینے میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک جو ہے سورج گرہن ہوا، فنبذت ہوا، تو میں نے تیروں کو پھینک دیا اور میں نے کہا واللہ لانظرن، کہ میں ضرور بضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں کیا کرتے ہیں۔ تو فاتیتہ، میں مسجد آیا، وہو قائم فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے، رافع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، فجعل یسبح، تسبیح کر رہے تھے، ویہلل، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ویکبر،
اور تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وَيَحْمَدُ اور حمد کر رہے تھے، وَيَدْعُو اور دعا میں لگے ہوئے تھے، حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی، قرأ رکعتین، قرأ سورتین 2 سورتیں پڑھی، وصلی رکعتین اور 2 رکعتیں